ہم سب مال جمع کرتے ہیں، گنتے ہیں اور اسے اپنی طاقت سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ مال جو آپ کے بینک بیلنس میں ہے، کیا وہ واقعی آپ کا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا مال صرف وہ ہے جو آپ نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے کر ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لیا۔ رمضان المبارک سخاوت کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ ہی سخی تھے، مگر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ رمضان سیریز کی اس 14ویں قسط میں ہم بات کریں گے صدقہ کی اس طاقت پر جو بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ انسانی عقل کہتی ہے کہ اگر 100 روپے میں سے 10 روپے دے دیے تو 90 بچیں گے، لیکن ایمان کہتی ہے کہ وہ 10 روپے جو اللہ کی راہ میں دیے وہ اصل میں 700 گنا بڑھ کر آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ دے گا۔ صدقہ صرف غریب کی مدد نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے مال کی انشورنس ہے۔ یہ مال کو پاک کرتا ہے اور اس میں برکت ڈالتا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں دیا گیا 1 روپیہ بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزنی ثابت ہو سکتا ہے۔ صدقہ دینے سے دل نرم ہوتا ہے اور انسان کے اندر سے بخل یعنی کنجوسی کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو خود تنگی میں ہیں، ہم کیا صدقہ کریں؟ یاد رکھیے، اسلام میں صدقے کا تصور بہت وسیع ہے۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا صدقہ ہے، کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی پریشان حال کو تسلی کے 2 بول کہہ دینا صدقہ ہے، اپنے گھر والوں کے منہ میں محبت سے لقمہ ڈالنا صدقہ ہے۔ رمضان میں سحری اور افطاری کے وقت کسی ضرورت مند کا خیال رکھنا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا یا کسی بیوہ کے گھر راشن پہنچا دینا، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں روپے دیں، آپ کی نیت اور آپ کی توفیق اہم ہے۔ اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا دیا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کس دل سے دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دو کیونکہ صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ بہت سی بیماریاں، حادثات اور پریشانیاں صرف اس لیے ٹل جاتی ہیں کیونکہ آپ نے کسی کی خاموشی سے مدد کی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس رمضان میں اپنے ہاتھ کھلے رکھیں، یاد رکھیے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے اسے دیں جس کے پاس نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج افطار کے بعد اپنی جیب میں دیکھیں، جو بھی رقم ممکن ہو کسی مستحق کو دیں یا کسی نیک کام میں حصہ لیں، چاہے وہ بہت کم ہی کیوں نہ ہو، اسے حقیر نہ سمجھیں۔ کل کی قسط میں ہم بات کریں گے رشتوں کی اس کڑی پر جو ٹوٹ جائے تو عبادات بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی صلہ رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات کی بحالی۔ ذیشان نظر آفیشل سے جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔